بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید کے موقع پر میں آپ سب لوگوں کو عید کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ تو اس موقع پر کچھ باتیں ہم یاد دلانا چاہیں گے جو کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اس کو بس ریفریش کرنا، ریمائنڈ کرنا۔ تو یہ روزہ جو ہم نے ایک مہینے کا رکھا ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں ہم نے اس کی ٹریننگ حاصل کی ہے۔ روزہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کی زندگی کو سمبلائز کرتا ہے، اور افطار جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو سمبلائز کرتا ہے۔ روزہ گویا کہ ایک ٹیسٹ ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کا رزلٹ ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس بات کے لیے الرٹ رہیں، کانشیس رہیں، تاکہ ہم جو روزے میں جو ہم نے تربیت حاصل کی ہے اس کو کنٹینیو کر پائیں، کیونکہ یہ جو ایک مہینے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ہیبٹ فارمنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے صحیح اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھا ہے، صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، تو یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک اسپریچول لائف اس دنیا میں گزارنی ہے۔ انسان ایک اسپریچول مخلوق ہی ہے، لیکن اس مٹیریل ورلڈ میں ہم کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری کنڈیشننگ کرتی رہتی ہیں۔ تو اسی لیے روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کو ایک اسپریچول لائف گزارنی ہے، اور جو اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ اپنا کر پائے گا اسی کے لیے آخرت میں اچھا انعام ملے گا۔ تو یہ لائف کیسے بنے گی؟ کیونکہ روزے کے بعد بھی ہمیں ایسا کرنا ہے کہ گھروں میں ہم وہی چرچا کریں جو ہم نے روزے میں عبادات کی ہے، روزے میں جس طریقے کی زندگی گزاری ہے، سمپلسٹی کی زندگی، خدا کی یاد کی زندگی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں گھر میں بھی چرچا کرنی ہے، ڈسکشن کرنا ہے، تاکہ وہ گھر کا ایک ماحول بنا رہے۔ قرآن اب پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، جیسے ہم نے رمضان میں پڑھے تو سمجھ کے پڑھیں اس کو، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، چاہے ہم تھوڑا سا پڑھیں، لیکن سمجھ کے جب ہم پڑھیں گے تبھی وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بنے گا۔ تو اس طریقے سے ایک مہینہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ایک نیا سال جب گزاریں رمضان کے بعد، تو اس میں ہم پورے اثرات کے ساتھ گزاریں، ہمارے اوپر پورا اثر ہو روزہ دارانہ زندگی کا۔ روزہ دارانہ زندگی کا مطلب ہے ڈسپلنڈ لائف، پرنسپلڈ لائف، خدا سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ کوئی بھی کام ہو تو ہم سوچیں کہ کیا ہمارا خدا اس کام سے راضی ہے؟ اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ہم وہیں رک جائیں۔ ایک بار حضرت عمر نے ابی ابن کعب سے معلوم کیا کہ بھئی یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ کیا آپ کبھی کسی خاردار جھاڑی کے راستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر پوچھا کہ کیسے آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور گزر گیا۔ تو یہی اس دنیا میں دیکھیے، یہ ساری جو مٹیریل ورلڈ ہے، طرح طرح کی خاردار جھاڑیاں ہیں، تو ان جھاڑیوں سے ہمیں بچا کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور ہمارا زندگی کا ایک مقصد رہے کہ ہمیں خدا سے قربت حاصل کرنا ہے، خدا سے کنیکشن قائم کرنا ہے۔ تو تبھی ہم سمجھیں گے کہ ہم نے صحیح معنی میں روزہ رکھا، ورنہ تو بس وہی ہے کہ بھوک پیاس ملی ہمیں اور اس سے کچھ ملا نہیں۔ تو ہم روزے کے بعد ایک بہتر انسان، ایک بہتر اسپریچول پرسن بن کر دنیا میں داخل ہوں، اور پورے طریقے سے روزے کی اسپرٹ کو گھر میں بھی اس روزے کی اسپرٹ کے ساتھ رہیں، اور سماج میں بھی روزے کی اسپرٹ کے ساتھ رہیں۔ تو تبھی ہمیں آخرت میں جگہ ملے گی جو کہ ایٹرنل لائف آف ڈیزائرز، ایٹرنل لائف آف بلیس۔ تو تبھی ہم کو ملے گی جب ہم اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کریں پراپر، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے ذالک جزاء من تزکیٰ۔ تو جب ہم ایسی ایک زندگی گزارتے ہیں تو اس سے ہم
اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تو تزکیہ نفس جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہمیں آخرت میں خدا کے پڑوس میں جگہ ملے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اس کا پورا فائدہ اٹھائیں روزے کا، اور اپنی زندگی کو ایک نئے بہتر زندگی، بہتر اسپریچول لائف سے گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو پوری مدد حاصل ہو اس سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی آپا نے بہت اچھی باتیں بتائیں، اور آج عید کا دن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو عید کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید کا دن دراصل اللہ کی یاد کا دن ہے، اور اپنی خوشیوں کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کا دن ہے۔ ہم لوگوں نے عید کی نماز پڑھی، اور عید کی نماز کانگریگیشن میں ہوتی ہے، اور اس میں اللہ اکبر بار بار کہا جاتا ہے، یعنی گاڈ از گریٹ۔ تو یہ بار بار جو دہرانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ، one who wakes up in his house and he feels safe and secure، ومعافا فی جسدہ، and he is healthy in his body، in the قوت یومہ، and he has food for that day، food for one day، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یعنی جس کو یہ ساری چیزیں میسر ہیں، اس کو ایز اف دا ہول ورلڈ ہیز بین گیدرڈ فار ہم۔ اسی طریقے سے یعنی عید کا دن گریٹیٹیوڈ کا دن بن جاتا ہے، اور تھینکس گیونگ کا دن بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون، 4 باتیں بتائیں، اربعون من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، کہ 4 things one who has been given، he has been given the best of this world and the hereafter۔ قلبا شاکرا، a grateful heart، and لسانا ذاکرا، and a tongue which remembers God، وبدنا على البلاء صابرا، and a body which is patient on the trials and tribulations of time، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها ولا ماله، and a virtuous wife، a righteous wife or a virtuous and righteous spouse۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ 4 چیزیں کسی کے پاس ہوں تو اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری مل گئی۔ تو عید کا دن دراصل اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی بلیسنگز کو یاد کرنے کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ قرآن میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، if you try to count the blessings of God you can never count them۔ تو اس طرح سے عید کا دن اللہ کی نعمتوں کے ادراک کا دن بن جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ، یعنی یوم فطرہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ عید الفطر کا دن یعنی جو آج کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اپنے
روزے دار بندوں اور بندیوں کے بارے میں بڑے فخر سے بات کرتا ہے، یعنی بہت ہی پرائڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، یعنی وہ فرشتے جو بہت ہی بڑے فرشتے ہیں، مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام، اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، بہت ہی بڑے فرشتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بہت ہی پرائڈ کے انداز میں بات کرتا ہے، کہتا ہے میری بندوں نے اور میری بندیوں نے میرے اس فرض کو، میرے اس حکم کو ادا کر دیا جو میں نے ان کے اوپر عائد کیا تھا۔ پھر وہ نکلے ہیں مجھ سے دعا کرتے ہوئے، مجھے پکارتے ہوئے، میری عزت اور میری جلال کی قسم، میرے کرم اور میرے علو شان کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، میں ضرور ان کی پکار کو سنوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ نماز پڑھ کے اب دعا کر رہے ہیں ان سے، ان کی طرف مخاطب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم واپس جاؤ، اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اور میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری بیڈ ڈیڈس کو گڈ ڈیڈس میں کنورٹ کر دیا۔ یعنی وہ لوگ لوٹتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اس طریقے سے کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے اور ان کی بیڈ ڈیڈس کو گڈ ڈیڈس میں اللہ نے کنورٹ کر دیا۔ ایسا نہیں کہ کچھ گڈ ڈیڈس دے دی، بلکہ پورا وائپ آؤٹ کر دیا بیڈ ڈیڈس۔ تو یہ بڑی ہوپ فل حدیث ہے، اور اس میں اللہ کی جنراسٹی نظر آتی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا انعام دیتا ہے عید کے دن۔ تو اصل میں تو اہل ایمان کی جو کامیابی اور خوشی کا دن ہے وہ آخرت میں ہوگا، لیکن اس دنیا میں اس کی آ، اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور عید کا دن اسی حقیقت کو بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ عید کی نماز کانگریگیشن میں ہوتی ہے، اور پہلے میدان میں ہوا کرتی تھی، شہر سے باہر لوگ ایک ساتھ جمع ہوں۔ اب چونکہ سٹیز بہت بڑھ گئی ہیں تو وہ صورتحال نہیں۔ مجھے بھی یاد ہے کہ ہم عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے نماز، کرول باغ کے پاس عیدگاہ ہے بہت ہی بڑی، تو یعنی سارے اہل ایمان ایک جگہ جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کریں مل کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے لیڈیز اور بچوں کو انکریج کرتے تھے کہ وہ بھی آئیں نماز میں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی عید کی، اور پھر وہ نکلے تو جس طرف لیڈیز زیادہ تھیں ادھر گئے اور ان کو کچھ نصیحت کی باتیں بتائیں، اور ان کو انکریج کیا کہ وہ صدقہ کریں۔ تو جو لیڈیز تھیں وہ انہوں نے رنگز اور جو جویلری تھی وہ نکال کے دینی شروع کر دی، اور حضرت بلال کے پاس ایک چادر تھی، اس میں جمع کر رہے تھے وہ۔ اور ایسے ہی آتا ہے کہ یوم عید یوم ذکرن و شکرن و اکلن و شربن، کہ عید کا دن ذکر اور شکر، ریممبرنس اور گریٹیٹیوڈ کا دن ہے، اور کھانے اور پینے کا دن ہے۔ تو یعنی ایک سینس میں عید کا دن انجوائمنٹ کا بھی دن ہے، اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ عید کے دن رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے فادر، تو وہاں کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں مدینہ کی، جو انصار کے لیڈیز ہوتی تھیں، وہ کچھ گاتی تھیں عید کے دن، تو بیٹھ کے کچھ گا رہی تھیں، کچھ انسٹرومنٹ بھی تھا ان کے پاس۔
بجا رہی تھیں. تو رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی. تو جیسے حضرت ابوبکر آئے انہوں نے دیکھا, بولے کہ انسٹرومنٹس آف سیٹن ان دا ہاؤس آف رسول اللہ. تو رسول اللہ نے چادر ہٹائی اور کہا کہ ابوبکر آج عید کا دن ہے, سب ہر مذہب کے لوگوں کی عید کا دن ہوتا ہے, یعنی فیسٹیول ہوتا ہے, تو آج یہ ہمارا فیسٹیول ہے, ہماری عید ہے. تو اس طرح کی تھوڑی بہت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک حد تک جائز ہیں کہ سیلیبریشن اور جوائے یہ بھی الاؤڈ ہے, لیکن ان اے ڈیسنٹ وے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں انصار کی جو لیڈیز تھیں اور بچے تھے انہوں نے ایک ویلکم سانگ انہوں نے گایا, طلع البدر علینا من ثانیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا. یعنی ثانیہ ایک کوئی وادی تھی, اس وادی سے ایک چاند آیا ہے ہمارے پاس, اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ کا جو ہمیں بلا رہا ہے اللہ کی طرف. تو میں اب ختم کروں گا. اس سے پہلے میں ایک مولانا کی رائٹنگ چند لائنیں پڑھنا چاہوں گا, مجھے بہت پسند آئی. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا رمضان اور عید کے بارے میں, بہت اچھا لکھا ہے مولانا نے کہ اس کے بعد جب شام ہو, یعنی روزہ دار جب شام ہوتی ہے اور پھر افطار کا وقت آتا ہے تو اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے بہت عمدہ انداز میں. اس کے بعد جب شام ہو اور وہ روزہ ختم کر کے افطار کرے تو اس کا احساس یہ ہو کہ گویا وہ عالم آخرت میں پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مہمانی کی جا رہی ہے. آنسوؤں کی بارش میں وہ پکار اٹھے کہ خدایا میں نے تیری خاطر روزہ رکھا, اب تو میرے لیے افطار کی زندگی لکھ دے. میں نے تیرے لیے رمضان کو پورا کیا, اب تو میرے اوپر ابدی عید, ایٹرنل عید کی لامحدود نعمتوں کے دروازے کھول دے. مومن کے لیے روزہ دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے اور افطار آخرت کی زندگی کا تجربہ. تو یہ مولانا کی کچھ رائٹنگز میں نے بہت پسند آئی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں کی عید بنے اور ہمارے ملک انڈیا کے لیے میں امن اور امان اور خوشحالی کی دعا کرتا ہوں, اور اللہ ہم سب کو ملک سے محبت اور تمام ملک کے لوگوں سے خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں مشن کے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی وہ ہوں اور جس جس مقام پہ وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے اور ہم سب کو معرفت اور ہدایت کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور سے تذکیر القرآن اور مولانا کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولانا کا سارا کام صدقہ جاریہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مولانا کے لیے مولانا کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.